تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 401 اور مسلم میں 1283۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھائی تو اس میں 5 رکعتیں پڑھا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کنفرم کی سب سے۔ اس کے بعد اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ متوجہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو، اور جب تم میں سے نماز میں کسی کو شک ہو تو وہ اپنے شک کو دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے۔ وہی بات، 3 یا 4 میں شک ہوا ہے تو 3 کی طرف جائے، اسی طریقے سے سجدوں میں شک ہو گیا کہ 1 کیے یا 2 تو 1 کی طرف جائے اور ایک اور فالتو کر دے۔ تو یقین پر بنیاد رکھو اور پھر 2 سجدے کر لو۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا ایک اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیا، جو کہ سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ اب وہ 2 سجدے کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرا، تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اچھا، اسی حدیث میں یہ بات آئی کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو لقمہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس کے کہتے ہیں، اس کو لقمہ دینا امام کو، جب اس کو غلطی لگے تو یاد دہانی کروانا۔ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1234 اور مسلم میں 949، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو لقمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، غلطی سے، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں اس کی غلطی کی طرف۔ یہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں، مثلا امام نے پہلی رکعت میں وہ تشہد بیٹھ گیا، حالانکہ نہیں بیٹھنا تھا، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے غلطی کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کسی نے نماز اللہ اکبر کہہ کے نیت کی ہے یا اس کو کوئی لقمہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ اکبر تو نماز کا حصہ بھی ہے نا، لہٰذا سبحان اللہ کہہ کر غلطی کو متوجہ کیا جائے، بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں موجود۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں امام کو اس کی غلطی پر متوجہ کریں۔ تو عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں بولیں گی، کیونکہ ان کی زبان کا بھی پردہ ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں گی، اور جو مرد مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں گے۔